پاکستانی بیوروکریٹ سے مجھے ایک شکایت رہی ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کتابیں نہیں لکھتے۔ سیاستدان لکھتے تو ہیں لیکن بہت کم۔ آخری آٹو بایوگرافی شاید عابدہ حسین نے برسوں پہلے لکھی تھی۔ ریٹائرڈ فوجی افسران تو بالکل کتابیں نہیں لکھتے، اور اگر کوئی لکھ بھی دے تو میڈیا سب سے پہلے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس وقت ہی کیوں لکھی۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے چند بہترین کتابیں لکھی تو داد دینے کے بجائے الٹا ان کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ کتابوں کے حوالے سے اس مایوس کن صورتحال میں اب ملک کے سابق ٹاپ بیوروکریٹ سلمان فاروقی کی آٹو بایوگرافی سامنے آئی ہے جس کا نام ڈیئر مسٹر جناح ہے، جبکہ ایک اور کتاب بھی چند دنوں تک سامنے آنے والی ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کی خود نوشت ہے۔ دونوں اپنے اپنے دور میں بڑے افسران رہے اور کئی حکومتوں اور سربراہوں کے عروج و زوال کو قریب سے دیکھا۔ سلمان فاروقی نے اگر میمو گیٹ اسکینڈل کو ایوان صدر میں بیٹھ کر دیکھا تو سعید مہدی نے 12 اکتوبر کی بغاوت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور 2 سال قید بھی رہے۔ سلمان فاروقی نے اپنی کتاب میں صدر آصف علی زرداری بارے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ 2011 میں جب میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا تو سلمان فاروقی ایوان صدر میں زرداری صاحب کے سیکرٹری جنرل تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میمو گیٹ صدر زرداری کو ہٹانے کے لیے لایا گیا تھا۔ میمو گیٹ میں یہ الزام تھا کہ حسین حقانی نے امریکی جنرل کو خط لکھا تھا، اگر فوجی بغاوت ہو تو آپ سول حکومت کو سپورٹ کریں۔ سلمان فاروقی کے مطابق ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ میمو گیٹ اسکینڈل میں صدر زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ میمو گیٹ اسکینڈل کو لے کر زرداری صاحب پر اتنا دباؤ تھا کہ ایک دن وہ ایوان صدر میں بے ہوش ہو گئے۔ پروٹوکول نے سلمان فاروقی کو فون کیا کہ صدر زرداری بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سلمان فاروقی وہاں پہنچے تو سٹاف نے روک لیا، پھر کافی دیر بعد اندر جانے کی اجازت ملی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک بھی پہنچے ہوئے تھے، جنہیں مشکل سے زرداری صاحب سے ملنے کی اجازت ملی۔ خرابی طبیعت کے پیش نظر جنرل کیانی نے زرداری صاحب کے لیے سی ایم ایچ سے ایک نیورولوجسٹ کو بھی بھیجا جس نے انہیں اسپتال لے کر جانا تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک نے کہا زرداری صاحب کی فیملی انہیں دبئی یا لندن لے جانا چاہتی ہے۔ اگلی صبح ایوان صدر میں حسین حقانی بھی اپنا بیگ لیے تیار کھڑے تھے اور زرداری صاحب کو دبئی لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس آ چکی تھی۔ تب زرداری صاحب نے کہا حسین حقانی میرے ساتھ دبئی جائے گا اور میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، جنرل کیانی کو لکھ کر بتا دو۔ سلمان فاروقی نے صدر آصف علی زرداری کو کہا حسین حقانی کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ کسی نے لقمہ دیا کہ بحیثیت صدر زرداری صاحب کی ضمانت پر کوئی شک نہیں کرے گا، حسین حقانی واپس نہیں آئے گا۔ سلمان فاروقی نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ رحمان ملک سے جب یہ پوچھا گیا کہ حسین حقانی کا نام ای سی ایل پر ہے یا نہیں تو وہ کمرے سے نکل گئے۔ صدر زرداری سلمان فاروقی کی باتیں سن کر سخت ناخوش ہوئے۔ چند منٹ بعد ان کے سامنے ایک مراسلہ لایا گیا جس پر لکھا تھا صدر کے حکم پر حسین حقانی ان کے ساتھ دبئی جائیں گے۔ سلمان فاروقی کو کہا گیا صدر زرداری ان سے بہت ناراض ہیں، اس مراسلے پر دستخط سے وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن سلمان فاروقی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ خیر فیصلہ یہ ہوا حسین حقانی صدر کے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ صدر زرداری کے دبئی جانے کے بعد حسین حقانی وزیر اعظم ہاؤس شفٹ ہو گئے کیونکہ انہیں خدشہ لاحق تھا کہ کوئی انہیں جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چند دنوں بعد عدالت نے حسین حقانی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ صدر زرداری کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینٹ فاروق ایچ نائک قائم مقام صدر بن گئے، تو اسی دوران سلمان فاروقی کے بارے میں افواہیں اڑنے لگیں کہ انہیں فارغ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فاروق ایچ نائک سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ کچھ دن بعد جب چند اہم معاملات پیش آئے تو فاروق ایچ نائک نے انہیں کہا دبئی جائیں اور صدر زرداری سے ہدایت لے لیں۔ دراصل وہ سلمان فاروقی کو دبئی بھیج کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ زرداری صاحب نے ان کو رکھنا ہے یا چھٹی کرانی ہے۔ جب سلمان فاروق دبئی جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا ہے کہ آپ کو جہاز سے اتار دیا جائے۔ سلمان فاروقی نے فاروق ایچ نائک کو فون کیا تو انہوں نے کہا آپ دبئی جائیں، میں وزیر اعظم گیلانی کو خود سمجھا دوں گا۔ دبئی میں زرداری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عاصم حسین بھی اسپتال میں موجود تھے۔ سلمان فاروقی کے پہنچنے پر عاصم حسین نے انہیں بتایا کہ صدر آج ڈسچارج ہو جائیں گے، آپ ان کو گھر آ کر مل لینا، لیکن سلمان فاروقی کو زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے 3 دن تک انتظار کرنا پڑا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ آپ فوراً واپس جائیں اور فاروق ایچ نائک کی مدد کریں۔ صدر زرداری نے ان سے حقانی والے معاملے پر ناراضی کا ذکر تک نہیں کیا۔ سلمان فاروقی کا کہنا ہے کہ اس پورے بحران میں صدر زرداری نے جنرل پاشا کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھا۔ ادھر جنرل کیانی کو سی ایم ایچ اسپتال کے نیورولوجسٹ نے یقین دلایا تھا۔ صدر زرداری ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ وہ
ایوان صدر میں اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے اور اللہ کا فیصلہ دیکھے 13 سال بعد زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے۔ ایک دن سلمان فاروقی کو بتایا گیا ان کا نام میمو گیٹ کے مشکوک ملزمان میں شامل ہے۔ سلمان فاروقی نے تصدیق کے لیے DGI جنرل شجاع پاشا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا مجھے علم ہے میمو گیٹ کس نے لکھا تھا، آپ تسلی رکھیں، آپ نے میمو ڈرافٹ نہیں کیا تھا۔ سلمان فاروقی نے جنرل کیانی کو بھی فون کیا، انہوں نے تسلی دی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب میمو گیٹ اسکینڈل منظر عام پر آیا تو وزیر اعظم گیلانی نے حسین حقانی کو امریکہ سے بلایا تاکہ وہ زرداری، جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے سامنے پورا معاملہ کلیئر کریں۔ اس اجلاس میں حسین حقانی کو کہا گیا آپ استعفیٰ دے دیں۔ حسین حقانی نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت کے لیے زرداری نے انہیں ایوان صدر میں ٹھہرا لیا۔ اسی دوران صدر زرداری سے زبردستی استعفیٰ لیے جانے کی افواہیں بھی گردش کرنے لگیں، مگر زرداری صاحب ڈٹ کے اور کہا کہ مجھے زبردستی ایوان صدر سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو میں مزاحمت کروں گا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی پارلیمنٹ میں تقریر کر دی کہ ریاست کے اندر ریاست بنا دی گئی۔ دوسری جانب میمو گیٹ پر نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے تاکہ زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی اور حسین حقانی کے خلاف کمیشن بنوا سکے۔ صدر زرداری کی صحت پر ان تمام واقعات کا بڑا اثر رہا۔ صدر زرداری کے اسٹاف نے بتایا ان دنوں صدر کی گفتگو میں روانی نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صدر زرداری اور یوسف رضا گیلانی ہی سے دونوں جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل شجاع پاشا نے مدت ملازمت میں توسیع لی تھی۔